اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ابھی میں ولاگ کا آغاز کرنے لگا تھا، زلزلے کے شدید جھٹکے آئے ہیں۔ ایک دوست کو اسلام آباد کال کیا تو وہاں پر بھی شدید زلزلہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے میں نے جو ولاگ بنایا تھا اس میں زلزلے کا ہی تذکرہ کیا تھا۔ اس وقت اس ملک پر پیٹرول کی صورت میں جو بم گرا ہے وہ بھی ایک زلزلہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں انور مقصود صاحب کے کچھ اشعار سنائے تھے زلزلوں کے حوالے سے، اب دوبارہ سناؤں گا۔ تو میں نے سوچا موضوع تبدیل کرتے ہیں، پہلے ذرا زلزلے پر بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پیٹرول بم کی وجہ سے آنے والا جو زلزلہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بہت خاص ولاگ ہوگا یہ، میری دوستوں سے گزارش ہوگی اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، پسند آئے گا آپ کو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور حق اور سچ کے سفر میں میرے ہم سفر بنیے۔ پہلے آپ کو وہ جو شعر میں نے سنائے تھے گزشتہ ولاگ میں وہ سنا دوں۔ انور مقصود صاحب کے اشعار ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جن کی وجہ سے انہیں جیل میں جانا پڑا۔ انہوں نے یہاں لکھا، ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں، زلزلہ آئے یا عذاب آئے، آئے کچھ ایڈ کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے احتساب آئے۔ یہ مکمل سنا دوں گا، آخر میں آپ کو مکمل سناؤں گا، بہت پیاری نظم ہے۔ پہلے میں اپنے موضوعات پر بات کر لوں۔ زلزلے اللہ کا عذاب ہوتے ہیں، کسی ملک میں سیلاب آ جانا، آندھیاں چلنا، طوفان آنا، سونامیاں آنا، زلزلے آنا، یہ اللہ کے عذاب ہیں، چھوٹے عذاب ہیں۔ ابھی زلزلہ آیا تو میرے محلے میں شور اٹھا اور میں سامنے دیکھ رہا تھا گھروں کی، میرے گھر کے سامنے ادھر کافی گھر ہیں، لوگ باہر سڑک پہ نکل آئے، حالانکہ بارش بھی لگی ہوئی ہے، تو عورتیں مرد سب باہر، کیونکہ کافی تیز زلزلہ آیا ہے۔ یہ چھوٹا عذاب ہے۔ طارق جمیل صاحب نے بھی فرمایا ہے ایک جگہ ایک تقریر میں، دیکھیں، اور یہ مستند بات آپ سے میں کرنے لگا ہوں، بہت خاص بات، ایک ایک لفظ کو آپ نوٹ کیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ زلزلے آنا، سیلاب آنا، کچھ لوگوں کا مر جانا، یہ اتنا بڑا عذاب نہیں ہے۔ کسی قوم پر سب سے بڑا جو عذاب ہوتا ہے، اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس پر ظالم حکمران آ جائے۔ آج یہ زلزلے کی وجہ سے چیخیں مار کے مت باہر نکلو، سب سے بڑا عذاب تمہارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہباز شریف، آصف زرداری، عاصم منیر، مریم نواز، سب سے بڑا عذاب یہ ہے۔ آج پاکستان میں زندگی موت سے زیادہ مشکل ہے۔ پیٹرول پرائسز کو چھوڑیے، پیٹرول پرائسز 300 گنا بڑھ گئی، ان کو چھوڑیے، یہاں پر مریم نواز نے بھینسیں پالنے پر گوبر پر ٹیکس، سانس لینے پر ٹیکس، جینے پر ٹیکس، مرنے پر ٹیکس، کفن پر ٹیکس، دفن پر ٹیکس۔ ایک غریب آدمی میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، وہ زندہ رہنے کے قابل تو رہا ہی نہیں، اس لیے اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ تو قرآن مقدس کی آیات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، واخرجت الارض، یہ زمین کے اندر جو ایندھن ہے یہ باہر پھینکے گی، اور پھینکے گی کیوں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آیات زرداری، شہباز شریف اور مریم نواز کے لیے ہیں۔ اچھا، ہمارا عاصم منیر، مجھے بھی قرآن کافی سارا میں نے یاد کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور میں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بھی ساتھ پڑھتا ہوں۔ عاصم منیر آیات کچھ اور پڑھتا ہے، ترجمہ کچھ اور کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے ان آیات کو لے آتا ہے، چند آیات اس نے یاد کی ہوئی ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا عذاب جو ہوتا ہے وہ سیلاب یا زلزلے نہیں ہوتے میرے پاکستانیوں، سب سے بڑا عذاب ایسے حکمران ہوتے ہیں، ظلم کی حد، کرپشن، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، حالانکہ یہ اربوں خربوں کے مالک ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ سورہ التکاثر جو سورہ ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آیات مبارکہ ان ظالموں کے لیے آئی ہیں۔
तुम्हारा माल और दौलत समेटते समेटते पेट में अंढेलते अंढेलते हराम खाते खाते तुम्हारा पेट नहीं भरा, और एक दिन आएगा तुम कब्रों में जा पहुंचोगे। जरदारी टांगें तुम्हारी ऐसे कर रही हैं, बेटा तुम्हारा कह रहा है कांपे टांग रही हैं, जरदारी तेरी टांगें ऐसे कांपे ऐसे टांग रही हैं। मरियम के बाबा की भी कांपे टांग रही हैं, शहबाज की टांग रही हैं, आसम मुनीर तेरी भी कांपे टांग रही हैं। मरना है तुमने, कब्रों में जाना है। इतना बड़ा जुल्म इस मुल्क के अवाम पर। एक दुनिया भर में प्राइसेस बढ़ी हैं 2%, 3%। इंडिया में ऑयल की प्राइसेस में 12-13 रुपए का इजाफा हुआ है, बांग्लादेश में 10-12 रुपए का इजाफा हुआ है। फिलिपाइन, मैंने पूरी दुनिया के आज देखा कि ऑयल की प्राइसेस में क्या इजाफा हुआ है, कोई खास इजाफा कहीं पे नहीं हुआ। एक हमारे पाकिस्तानी और हमारे अवाम है। और ये मेरे पाकिस्तानियों, ये अपने अमाल पर सोचो। मैं तो अभी थोड़ी विलाग से फारग होके 2 नफल पढ़ूंगा, अल्लाह से फरियाद करूंगा, तौबा करूंगा अपने गुनाहों के लिए कि हमारे ऊपर ये जो अजाब आया हुआ है। आप भी 2-2 नफल पढ़ो, तौबा करो और इन जालिमों के खिलाफ निकलो मैदान में। बांग्लादेश के चंद बच्चों ने वहाँ इनकलाब ले आए हैं, और वहाँ पर इतना जुल्म नहीं हुआ था। यहाँ पर जुल्म की हदें क्रॉस हो गई हैं। ईरान के हक में एहतजाज किया, 35 लोगों को मार दिया। यहाँ पर अच्छा मुनाजरे होने लगे, मुबाहिसे होने लगे कि अहले तशी मुसलमान हैं, बरेलवी मुसलमान हैं, देवबंदी मुसलमान हैं, हम्बली मुसलमान हैं, हनफी हैं, मालकी। हमने ये फैसला करना है क्या? अहले तशी हमारे भाई हैं। चलो अहले तशी ठीक है, अहले तशी अच्छे नहीं हैं, उनके लिए तारक जमील ने दुआ की, उस पर भी मैंने व्लॉग बनाया, आप देखिएगा। ये 2 दिन पहले मैंने तारक जमील के हवाले से, उसने दुआ की, तारक जमील को गालियां देने लगे कि ईरान के हक में दुआ क्यों की। चलो ईरान के हक में दुआ ना करो, वो देवबंदी बरेलवी नहीं है, वो अहले तशी है, वो गुनाहगार हैं। चलो डोनाल्ड ट्रंप देवबंदी है, देवबंदियों डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ करो। चलो नेतन्याहू बरेलवी है, बरेलवियों नेतन्याहू के लिए दुआ करो, सवाब दरेन हासिल करो। तारक जमील साहब ने ईरान के लिए गुड विशेस क्या दिखा दी उन पर। इतने बड़े आलिम दीन, अल्लाह अकबर, एक इतना नेक इंसान, उसको गालियां दे रहा है पाकिस्तान का मीडिया। ऐसे में फिर जल्जले ही आएंगे। और ये जो शेर मैंने आपको सुनाए, एक बार फिर सुनाता हूँ। और इस वक्त मैंने इमरान खान के हवाले से बात करनी है थोड़ी सी, वो भी थोड़ी सी सुन लें। इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान को ये तो उसे मारना चाहते हैं, और ऐसी खबरें भी बार बार आ रही हैं कि शायद इमरान खान को मार दिया। क्यों मुलाकातें नहीं? 3 महीनों से मुलाकातें बंद हैं। 3 साल से वो बेगुनाह कैद में है, और 3 साल से उसके मुकदमे अदालतों में लग भी नहीं रहे। आप अंदाजा कीजिए, इंसाफ तो बाद में होगा। इमरान खान चलो गुनाहगार है, चलो गुनाहगार है, उसको सजा दो, अदालतों में कैसे चलाओ और उसे सजा दो। बेगुनाह उसे कैद में रखा हुआ है। ऐसे मुकदमात जिनमें कोई गुनाह क्या उसने किया हुआ है, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। गुनाह क्या किया हुआ है? आपका ईमान मानता है कि इमरान खान चोरी करेगा तो एक घड़ी चोरी करके बेचेगा, एक घड़ी चोरी करेगा। ये मेरी घड़ी है, मुझे तोहफा दी है सऊदी अरब के शेखों ने। अच्छा, ये घड़ी मैंने भी आज पे मैं गया था, तो वहां से ये मुझे तो एक दोस्त ने तोहफा ही दी हुई है। ये मेरी घड़ी है, उसने तोहफा दी है, मैं आगे बेचूं, मैं इसे बेचता हूँ। ये मेरी घड़ी है, उसने मुझे तोहफा दे दी। ये 2 साल पहले मैं हज पे गया था। एक और अलमनाक बात, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं खुद 2 साल पहले हज पे गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बार उम्रा की सादत भी नसीब हुई है। आप यकीन करें, हज में पाकिस्तानी खाने पर आज लड़ाई हो गई है, उसकी वीडियो आ रही है। मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने अखलाकी तौर पर हमें कहाँ गिरा दिया है, अंदाजा कीजिए। हज पे गए हैं, हज के लिए गए हुए हैं, और वहां पर खाने पर पाकिस्तानी आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, घोंसे लातें चल रही हैं एक दूसरे को खाने पर। अब बताएं आप हमारी मदद। और ये हमारी अखलाकी तरबियत इन हुक्मरानों, ये 2-2 टके के तुम्हारे जो सहाफ़ी हैं, जो कालम नगार, पत्रकार, चित्रकार, इन बेगैरतों ने अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की यह तरबियत की है। हर तरफ बिगाड़ है, गाली गलोच, बेहूदगी, शर्मो या नाम की कोई चीज़ नहीं। और अगर कोई हक बात कहने वाला है, उसे
میں مریم کے حوالے سے، مریم تمہاری ماں ہے، تمہاری نانی ہے، جاؤ میں اپنی نانی کی گود میں بیٹھو. مریم ہماری بھی بہن ہے. دیکھیں ہم بھی، میں بہن تو نہیں میں کہہ سکتا، ایسی عورت میں اپنی بہن نہیں بناؤں گا. الحمدللہ میری بہنیں ہیں، وہ صوم و صلات کی پابند ہیں. میری بہن تو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے. میری بہن اس طرح کیا کہتے ہیں لپسٹکیں لگا کے بازاروں میں نہیں گھومتی. میری بہنیں ٹک ٹاکیاں نہیں بناتی. وہ ٹک ٹاکیاں بنائے گی تو اس کے حوالے سے وہی باتیں ہوں گی جو کہ فلمی ایکٹروں کے بارے میں ہوتی ہیں. وہ ایک ایکٹر ہے، ایک مداری ہے، ایک اللہ کا ایک عذاب ہے. ہم بھوکے مر رہے ہیں. وہ نے 12 ارب روپے کا ایک پوری پی آئی ہے 10 ارب میں بیچی ہے. مریم نے کہا ایک جہاز کوئی ایسا انوکھا جہاز ہے، پوری پاکستان کی پی آئی ہے بکی ہے 10 ارب روپے میں. پاکستانیوں آنکھیں کھولو، پوری پی آئی ہے 10 ارب میں بکی ہے. مریم کا اختیار 12 ارب کا. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. ہمارا جو گورنر ہے سہیل افریدی، ماشاءاللہ وہ ایک اچھا نوجوان ہے. آج اس کی پریس کانفرنس تھی اور اس نے بڑے کھل کے کہا ہے، لیاقت باغ میں کارکنان کے لیے کہا ہے اور عمران خان کی بہنوں نے بھی کہا ہے، حلیمہ خان نے بھی، کہ آپ 10,000 کیا انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے 10 لاکھ ہو جائیں. جو ان کی کارستانیاں ہیں، جس طرح عوام پر یہ ظلم کر رہے ہیں، میں تو پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ منگل کو حلیمہ خان نے کال دی ہے اور اس کے بعد 9 تاریخ کو لیاقت باغ میں جلسہ ہے. پورا پاکستان آئے، ان ظالموں کو پتہ چلے، ان کی کانپیں ٹانگیں. اگر تم نہیں نکلو گے، آج تم اپنے کپتان کے لیے، عمران خان کے لیے نہیں، اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان کے غریب کے لیے یہ پیٹرول پمپ سے عمران خان نے تو کہا تھا میرے پاکستانیوں میں برداشت کر لوں گا، تم نہیں کر سکو گے. یہ عمران خان کے طریقی لفظ سچ ثابت ہو رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ اللہ کا کوئی ولی ہے. عمران خان نے باقاعدہ جب وہ ہاسپٹل میں پڑا تھا زخمی ہونے کے بعد لاہور میں، تو اسپتال کے بیڈ سے اس نے کہا میرے پاکستانیوں، آنسو بہا کے کہا میرے پاکستانیوں میں برداشت کر لوں گا، تم برداشت نہیں کر سکو گے. یہ زلزلہ تو چھوٹا عذاب ہے. یہ پیٹرول بم جو گرا ہے، غریب کا چولہا بجھے گا. غریب آدمی اب روٹی کھانے کے قابل تو ویسے بھی نہیں تھا. وہ کیا پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟ کیا وہ لگژری لائف گزارے گا؟ وہ بیچارے، اس کے لیے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بن چکا ہے. اس وقت روٹی ایک مسئلہ بن چکا ہے اس ملک میں. اس وقت تک کتنا ہی. نیکسٹ ولاگ میں ولاگ بنانا چاہتا تھا عمران خان کے حوالے سے، لیکن اس وقت زلزلہ آ گیا تو زلزلے کی بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفتوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے. اللہ سے اپنا تعلق بھی جوڑو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ سے تعلق جوڑو. نماز پڑھو، 2 نفل پڑھو اور اللہ کے آگے اپنی عرضی رکھا کرو. آپ ان لوگوں کے آگے، اپنی ان ججوں، ایسے ججوں کے سامنے عرضیاں رکھتے ہو جو انہوں نے انصاف نہیں دینا. ان ظالموں کے آگے جا کے آپ کر رہے ہیں، عرضیاں رکھ رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں، جن ظالموں نے آپ کو انصاف نہیں دینا، جنہوں نے آپ پر رحم نہیں کرنا. صرف اللہ ہے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. تو 2 نفل پڑھ کے اپنے اللہ کے آگے بھی اپنی فریاد رکھ دیا کرو. اس وقت مجھے اجازت دیجیے گا، یہ اشعار آپ کو سناتا ہوں، اور اشعار سنانے سے پہلے یہ بھی عرض کروں گا، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور ان فرعونوں یزیدوں نے میری آواز اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ چھوٹے موٹے کومنٹس بھی لکھ دیا کریں. ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں زلزلہ آئے یا عذاب آئے. ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں زلزلہ آئے یا عذاب آئے. اپنے علامہ جاگتے ہی رہے، کس طرح ان کو پھر یہ خواب آئے. ایک چونی نہیں تھی ان کے پاس، ایک چونی نہیں تھی ان کے پاس، جاتی عمرہ سے ایسے نواب آئے. جب بھی چھیڑا ہے مریم کی زلفوں کو، ہر دفعہ ہاتھ میں خضاب آئے. ڈومی سیل یہ سندھیوں کے لیے ہے. سندھ میں ڈومی سیل کراچی، حیدرآباد کا ہو یا انٹیریئر کا ہو، داخلے مل جاتے ہیں. ڈومی سیل تا ایسا ان کے پاس، وہ جہاں پہنچے کامیاب آئے. آئے کچھ ایڈ
زرداری کے لیے کچھ شراب آئے، زرداری کے لیے آئے کچھ عید، کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے احتساب آئے، لیکن ڈالر اس وقت ہی ملیں گے ہمیں، زلزلہ آئے یا عذاب آئے۔ اللہ حافظ۔